السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اس آیت کی روشنی میں اور مختلف آیات اور قرآن کی حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے تکبر کے متعلق، فخر کے متعلق، غرور کے متعلق کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں آکڑ کر غرور کے ساتھ چلنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ایک روایت بھی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا، ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر صحابی نے پوچھا، ایک آدمی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، اگر آدمی اچھا لباس پہنتا ہو، اچھے کپڑے پہنتا ہو، اچھے جوتے پہنتا ہو، تو اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین اللہ خوبصورت ہے، اللہ جمال کو پسند بھی کرتا ہے، مگر کبر کا مطلب یہ ہے حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی کہ میں ہی بڑا ہوں، میں مالدار ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، اس پر فخر کرنا اور اپنے سے نیچے والوں کو حقیر سمجھنا، اس کو نیچا سمجھنا، اس کو ذلیل سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ فطری طور پر مال کا آنا، بینک بیلنس کا رکھنا بری بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دیا تو استعمال کیجئے، اچھی گاڑیاں خریدیے، اچھا پہنیے، اچھا کھائیے، اچھا استعمال کیجئے، اس سے ممانع نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کو کبر کہتے ہیں، اور ایک کبر اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت سلمہ بن اکوع ہے۔ ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیے۔ تو اس نے منع کیا اور کہا، میں اس ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ تو صحابی کہتے ہیں، اس نے کبر تکبر میں آ کر منع کیا تھا، حالانکہ اس کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی استطاعت رکھتا تھا، طاقت رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا اور منع کیا، میں کھا نہیں سکتا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ ایسا ہو گیا کہ سیدھا ہاتھ وہ کبھی اپنے منہ تک اٹھا نہیں سکا، اس کا پورا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت حارثہ بن وہب ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا، آپ فرما رہے تھے، کیا تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ متکبر، سرکش اور بخیلی کرنے والا جہنمی۔ اور ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے پائجامے یا شلوار یا تہبند کو اپنے فخر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اس کو ٹخنے کے نیچے گھسیٹتا ہو۔ یہاں یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبر، بڑائی کتنی ناپسند ہے۔ کبریائی صرف اللہ کو سزاور ہے، اس کو حق بنتا ہے، مگر انسانیت کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اور ایک روایت ہے، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے، اور نہ ان کو پاک کریں گے اور نہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا شخص بوڑھا زانی اور جھوٹا بادشاہ اور تکبر کرنے والا۔ یہ تینوں کو اتنی بری وجہ سنائی گئی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کو معاف کریں گے، اور اوپر سے ان کو دردناک عذاب بھی ملے گا۔ اتنی بری وجہ سنائی ہے، اس کے باوجود بھی انسان آج ذرا سا دولت کیا آ گئی، ذرا سا ایک گاڑی کیا خرید لی، ذرا سا بینک بیلنس کیا آ گیا، ذرا سا ایک نئی عمارت کیا باندھ لی، فخر کرتا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، ان کو جھڑکتا ہے، ان کو دور کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟
انسان کی حقیقت کیا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا. دنیا میں کمایا جو مال دولت کمایا کیا وہ لے کر جائے گا؟ کیوں تکبر کرتے ہو؟ کیوں غرور کرتے ہو؟ ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ یہ چیز مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی چیز ہے، اس نے ہمیں دی ہے اور اس کے متعلق ہم کو سوال کیا جائے گا. پھر اس کے باوجود بھی ہم عارضی چیز پر تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کے مستحق ٹھہراتے ہیں. اور جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے. کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر ہم غرور اور فخر کرتے ہیں، اپنے سے نیچے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نے مساوات کی تعلیم دی ہے، جبکہ اسلام نے برابری کی تعلیم دی ہے. اس کے باوجود بھی ہمارا حق بنتا ہے. کیا حق بنتا ہے؟ اور آدمی ذرا سی کہ اونچا عہدہ مل گیا کسی ادارے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے ماتحتوں کو طرح طرح کے آرڈر دیتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے. اہل حکومت کو تو حکومت کا غرور ہے ہی. میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم آخر غرور و تکبر کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سا بھی ہم کو کئی بڑی ذمہ داری مل گئی اپنے سے نیچے لوگوں کو حقیر سے سمجھتے ہیں، ان کی بات صحیح سے نہیں سنتے، ان سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے. یہ کیسا فخر ہے؟ کس چیز کا فخر ہے؟ تم کو مرنے کے بعد مٹی ہونا ہے. میں ایک بات اور دہراتا ہوں، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھی گاڑی خریدنا، اچھے جوتے پہننا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو حلال روزی دی ہے تو استعمال کیجیے، مگر آپ اس پر غرور مت کیجیے. کسی دوسرے کو نیچلی نگاہ سے مت دیکھیے، یہ چیز بری ہے. جو حدیث میں نے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو حدیث پڑھی، اس میں جو ذرے کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے ذرہ سے مراد اتنی چونٹی، یعنی یوں سمجھ لیجیے سورج کی شعاعیں. یعنی سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اتنا سا بھی ایک نقطے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے نوازیں گے. اللہ کو ذرا سا بھی تکبر پسند نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کو بتانی ضروری سمجھی کہ آج کل حالات ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی والی ویڈیو میں انشاءاللہ تواضع اور مومنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں اس پر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.